السلام علیکم دوستو، افغانستان نے سی پیک اور عبور منصوبوں کی حمایت کی ہے اور افغانستان طالبان کی قیادت میں سی پیک میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن طالبان اس میں کیا مدد فراہم کر سکتے ہیں، اس سے متعلق آج بات کرتے ہیں۔ افغانستان شروع سے ہی عالمی طاقتوں کی نظر میں رہا ہے۔ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں جنگ مسلط کی رکھی اور اس سے پہلے 10 سال تک روس افغانستان میں لڑتا رہا۔ اس وقت افغانستان وہ ملک ہے جو صحیح سے اسلامی حکومت افغانستان میں لا سکتا ہے۔ ایران میں بھی حکومت اسلامی قوانین کے تحت ہے، لیکن ایران اس وقت پراکسی وارز میں الجھا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، جو بھی ایک اسلامی ملک ہے۔ اسی لیے ایران مسلم امہ کو کوئی ایسا جیسچر نہیں دیتا کہ اسلامی دنیا ایران کے پیچھے رہے یا اس کی بات مانے۔ ترکی بھی اس وقت ایک سیکولر سٹیٹ ہے اور ترک صدر کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ سے ہٹا کر ایک اسلامی سٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے، لیکن ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں بھی صحیح والی اسلامی حکومت موجود نہیں۔ عربوں میں بھی بادشاہت ہے اور وہ کبھی بھی اب اسلامی دنیا کے لیے کھل کر اقدامات نہیں کرتے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان قطر تو افغانستان کی مدد کر رہے ہیں، وہاں خوراک کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک سعودی عرب اس پر خاموش ہے اور ابھی تک کوئی بھی رد عمل جاری نہیں کیا۔ اسی لیے اب صرف افغانستان ہی بچتا ہے، جنہوں نے 20 سال تک اس نظام کے لیے جدوجہد کی ہے اور امریکہ کے خلاف 20 سالہ جنگ جیتی ہے۔ اسی لیے افغانستان میں اب حقیقی اسلامی ریاست آ رہی ہے، جو کہ اسلام کے اصولوں کے تحت چلائی جائے گی۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو افغانستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، جو ایک تو افغانستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرے اور اپنی عوام کا معیار زندگی بھی بہتر کرے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کو سمندر نہیں لگتا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ افغانستان خاصی ترقی نہیں کر پاتا۔ اسے اپنی تجارت کے لیے پاکستان کی ضرورت رہتی ہے۔ اب کچھ روز قبل افغان طالبان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا، جس میں طالبان نے سی پیک اور عبور کی حمایت کی تھی۔ اسی بیان سے بھارت ڈرتا تھا کہ کہیں افغانستان بھی سی پیک میں شامل نہ ہو جائے۔ اب طالبان نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ افغانستان کو سی پیک کے لیے ایک محفوظ ملک بنائیں گے تاکہ سی پیک کے فائدے افغانستان بھی لے سکے۔ سی پیک $100 ارب کا منصوبہ ہے، جس کے تحت پاکستان میں مختلف منصوبے لگائے جا رہے ہیں۔ سی پیک میں سب سے اہم جو حصہ ہے وہ ہے گوادر پورٹ کا، جس سے چین نے دوسرے ممالک سے تجارت کرنی ہے اور افغانستان بھی گوادر سے ہی تجارت کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی پیک میں افغانستان کے شامل ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ افغانستان تو چین کی طرح امیر ملک بھی نہیں جو اتنی بھاری سرمایہ کاری کرے، لیکن افغانستان کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ افغانستان امن قائم کر کے پاکستان کو سینٹرل ایشین ممالک سے ملا سکتا ہے اور سینٹرل ایشین ممالک گوادر سے جڑ سکتے ہیں، جس سے اس خطے میں تجارت کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اس وقت سی پیک میں اگر افغانستان شامل ہوتا ہے تو پاکستان اور چین افغانستان میں ایک سڑک تعمیر کریں گے جو سینٹرل ایشین ممالک تک جائے گی۔ پاکستان اور چین اس سے اپنا سامان سینٹرل ایشین ممالک تک فروخت کر سکیں گے اور سینٹرل ایشین ممالک افغانستان سے پاکستان اور گوادر کے ذریعے پھر دنیا سے تجارت کر سکیں گے۔ اب یہ تو رہا پاکستان اور سینٹرل ایشین ممالک کے فائدے۔ اس میں افغانستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ افغانستان کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ افغانستان بھی ایک تو سینٹرل ایشین ممالک سے تجارت کر سکے گا، دوسرا گوادر کو استعمال کر کے دنیا سے تجارت کر سکے گا، تیسرا یہ کہ جو ٹرک سینٹرل ایشین ممالک سے پاکستان آئیں گے اس سے ٹرانزٹ فی کی مد میں ایک بھاری رقم حاصل کرے گا، جس سے افغانستان کا بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ بھارت نے اسی لیے اپنے پنجے افغانستان میں گاڑے رکھے تھے تاکہ یہ کوریڈور کبھی نہ بن سکے اور پاکستان اس خطے میں ایک بڑی طاقت نہ بن پائے۔ لیکن اب بھارت کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں اور طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور آتے ہی انہوں نے سی پیک اور عبور کی حمایت کر دی ہے، جس کی بھارت ہمیشہ سے مخالفت کرتا آیا ہے۔ سی پیک کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی بھارت افغانستان میں بیٹھا رہا ہے اور اب جب طالبان نے بھارت کو لات مار کر افغانستان سے نکالا ہے تو بھارت کی چیخیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں۔ بھارت طالبان کے خلاف روز ایک نیا پروپاگینڈا لے آتا ہے تاکہ طالبان کی حکومت کو زیادہ دن تک ٹکنے نہ دیا جائے۔